السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں سب؟ جی تو آج کی ایپیسوڈ رومانٹک ہے، اس لیے جن کو پسند نہیں وہ اسکپ کر دیں، اور جن کو پسند ہے وہ کومنٹ اور لائک ضرور کریں۔ چینل خراب ہو رہا ہے، آپ سب سے کومنٹ اور لائک ہی کا کہتی ہوں یار، وہ کریں تاکہ میں بھی اچھے سے یہ ناول آگے بڑھاتی رہوں۔ اور جی تو یہ ناول بھی بہت رومانٹک ہونے والا ہے، جیسے اس کا پہلا سیزن تھا۔ لائک اور کامنٹ ضرور کریں تاکہ چینل خراب نہ ہو۔ ناول تم میری ہو، تم میری ضد ہو، قسط 9 تحریر کل۔ مجھے نہیں جانا ابھی پلیز مما، عائشہ نے روتے ہوئے مریم سے کہا تھا، اور مریم کا دل تھا کہ جیسے مٹھی میں آیا ہو۔ مریم نے پری کی طرف دیکھا تھا۔ پری نے بھی پریشانی سے نظریں چرائی تھی، کیونکہ سب نے ہی ارتضیٰ خان کو سمجھایا، لیکن وہ ایک ہی بات پر ضد میں تھا کہ وہ آج ہی رخصتی چاہتا ہے، اور ولیمہ بھی جب دل کرے سکندر خان کی مرضی سے کرے۔ وہ اتنا سخت اور ضدی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور ضدی بھی۔ بہرام خان الگ بے قابو ہو رہا تھا۔ بالآخر سفیان خان نے ہی کہا کہ عائشہ کی رخصتی کر دی جائے۔ اب عائشہ روتے ہوئے مریم کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اور پھر عابد خان سے لگ کر رو رہی تھی۔ ارتضیٰ خان نے کوفت سے اس محرون گرم چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا، جو شاید رو رہی تھی، اس لیے پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ تیمور خان نے ارتضیٰ خان کو دیکھا، چلو اب تم بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ ارتضیٰ خان نے کہا، میں اپنی گاڑی میں جاؤں گا، تم لوگ جاؤ۔ اس کی بات پر علیان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی ضد میں اپنے باپ کو کوئلوں پر بٹھا کر لڑکی لے کر جا رہے ہو، اور اوپر سے جانا بھی اکیلے اپنی گاڑی میں ہے، یا پھر باپ نے جو عزت تمہاری حویلی میں کرنی ہے اس سے چھپ رہے ہو؟ ارتضیٰ خان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا اور مما اپنی خوبصورت بہو کو اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ کل صبح اس پر میری گہری چھاپ ہوگی، تب شاید سب کو اندازہ ہو جائے کہ میں قصوروار ہوں یا نہیں۔ اور ہاں، مجھے اپنے نئے سالے سے ملنے کے بعد ہی تو جانا ہے۔ ارتضیٰ خان کی بات پر علیان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ بچائے سکندر خان کی اولاد سے۔ ہم پناہ مانگتے تھے سکندر خان سے، لیکن اس کی اولاد بھی ضدی ہی ہے۔ اور علیان خان کی اس بات پر ارتضیٰ خان کے چہرے پر اتنے وقت میں پہلی دفعہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے پاس کھڑے تیمور خان کو دیکھا تھا۔ تیمور خان نے نظریں چرائی تھی۔ ارتضیٰ خان نے تیمور خان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تمہارے سسر نے دعا میں دیر کر دی ہے، 1 سال پہلے کرتا تو شاید برہان یا ارغمان خان میں سے کوئی ہوتا۔ تیمور خان نے گھور کر ارتضیٰ خان کو دیکھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ سکندر خان نے خود بھی ارتضیٰ خان کا انتظار نہیں کیا اور چلے گئے تھے۔ اس کا غصے سے برا حال تھا، لیکن اس کے غصے کو ارتضیٰ خان بڑھا تو رہا تھا، کم نہیں کر رہا تھا۔ ارتضیٰ خان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے ہی سفیان خان بھی اپنے گارڈز کے ساتھ تھا۔ ارتضیٰ خان جس قدر ضد میں تھا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا تھا۔ بہرام خان بھی وہیں کھڑا سخت چہرے سے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ارتضیٰ خان اپنی گاڑی سے مڑا اور بہرام خان کے قریب گیا تھا، سالے صاحب، نیا رشتہ مبارک ہو میرے ساتھ۔ بہرام خان دانت پر دانت جمائے بولا، میری بہن کو اگر میں نے کسی تکلیف میں دیکھا تو یاد رکھنا، چھوڑوں گا میں نہیں تمہیں۔
بہرام خان کی بات پر ارتضیٰ خان مسکرایا تھا۔ دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ دیکھا میری جان، ارے نہیں میری جان تو اب تمہاری بہن ہوگی، میری جان یا پھر جان ہی رہ جائے گی اس کی آج رات گزرنے کے بعد۔ ویسے کل پلیز ضرور آنا اپنی بہن سے ملنے، کیونکہ اس کی حالت دیکھنا، پتہ چل جائے گا تمہیں بھی کہ میں نے کچھ غلط کیا تھا تمہاری بہن کے ساتھ یا نہیں۔ کل جس طرح وہ میرے ساتھ تمہیں ملی تھی، تمہیں کل صبح پھر آنا دیکھنا اس کو۔ آج رات وہ مجھ جیسے سخت انسان کو برداشت کرے گی تو پھر اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کل رات کچھ ہوا تھا یا نہیں، کیونکہ آج اس کی جان نکلے گی اور مجھے پرسکون کرے گی۔ تمہاری بہن مجھے میری ہم عمر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری بہن تو 9 سال چھوٹی ہے مجھ سے۔ ارتضیٰ خان کی بات پر بہرام خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ غصے سے پھر اس کی طرف بڑھتا کہ سفیان خان بیچ میں آیا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارتضیٰ، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اور بہرام پلیز ریلیکس۔ نہیں انکل، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، بہرام خان غراتے ہوئے کہا۔ سفیان خان نے کہا، گہری سانس لی۔ تمہاری بہن اب اس کی بیوی ہے، اس لیے تمہارا غصہ فضول ہے۔ بہرام خان ایک دم ساکت ہوا تھا۔ بیوی، بڑبڑایا تھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تو بیوی ہو تو سب جائز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہوا سامنے پورچ میں پڑی کرسی کو زور سے ٹانگ مارتا ہوا گیا تھا۔ ارتضیٰ خان بھی نکل چکا تھا وہاں سے۔ سکندر خان غصے سے لاؤنج میں ہی کھڑا تھا، کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے تھا۔ حاکم خان اور صفصا بیگم صوفے پر بیٹھے تھے۔ سکندر، بچے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، اس نے کچھ برا تو نہیں کیا؟ اپنی بیوی ہی تو تھی اس کی جس کو رخصتی کے لیے، اب پہلے اس کو نکاح کے لیے مارا تم نے، اب کیا رخصتی کے لیے بھی اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھے نا؟ افسر بیگم نے سکندر خان کو شدید غصے میں دیکھ کر کہا تھا۔ پری الگ کھڑی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ میرال خان ارتضیٰ خان کے کمرے میں عائشہ کے ساتھ تھی۔ ماما، وہ بچی پہلے ہی ڈری ہوئی ہے اور اس نے اپنی ضد میں اس کو ہلکان کر دیا ہے۔ اب اگر بسمہ کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا غصہ میں اسے بچی پر نہیں نکالنے دوں گا، سکندر خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تبھی لاؤنج میں ارتضیٰ خان اپنے رفس سے حلیے میں داخل ہوا تھا۔ پیچھے ہی تیمور خان بھی تھا۔ ارتضیٰ خان سیدھا چلتے ہوئے پری کے پاس آیا تھا۔ وہ روئی تھی شاید۔ ارتضیٰ خان نے سب کو اگنور کرتے ہوئے پری کو پیار کیا۔ تم آج حویلی میں نہیں فارم ہاؤس جاؤ۔ سکندر خان کی آواز پر ارتضیٰ خان نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ بابا، میری دلہن میرے کمرے میں انتظار کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فارم ہاؤس میں رہوں گا آج کی رات؟ تو سوری بابا، ایسا میں نہیں کر سکتا ہوں اور مجھے آج کی رات بیوی کی بہت ضرورت ہے، وہ سکندر خان کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ سکندر خان نے ارتضیٰ خان کو دیکھ کر غصے سے کہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارتضیٰ خان نے گہری سانس لی۔ بابا، مجھے آج کی رات کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاؤں۔ حاکم خان خاموش تھا۔ سکندر خان کچھ کہتا کہ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اگر اس بچی کو تم نے مارا یا ڈرایا تو یاد رکھنا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ سکندر خان نے غصے سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے غرایا تھا۔ ارتضیٰ خان سیڑھیوں کے بیچ میں ہی کھڑا ہوا تھا اور رخ موڑ کر حاکم خان کی طرف دیکھا تھا۔ بڑے بابا، کیا آپ نے بھی بابا کی سوہاگرات پر دھمکیاں دی تھی؟ اس کی بات پر حاکم خان نے سکندر خان کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ خان واپس مڑا اور اوپر گیا تھا۔ حاکم خان نے گہری سانس لی اور کھڑا ہوا۔ سکندر، اب کچھ آرام کرو، دل جلانے سے بہتر ہے یہ تمہاری ہی
تمہاری ہی اولاد ہے، بیوی کے معاملے میں تم بھی ایسا ہی تھے۔ حاکم خان کی بات پر تیمور خان نے سکندر خان کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ حاکم خان نے پھر کہا، اب خدا خیر کرے، تمہارا دوسرا بیٹا کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہی کمرے کی طرف گئے تھے۔ اس وقت رات کے 10 کا وقت تھا۔ پری بھی بہت پریشان تھی عشاء کے لیے، اور ارتضیٰ کے غصے کا سوچ کر ہی دل گھبرا بھی رہا تھا۔ میرو آپی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے کمرے میں رہنا ہے پلیز، عشاء نے بے حد گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ کمرہ کسی بھی آرائش سے خالی تھا، لیکن پھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ یہ ارتضیٰ خان کا کمرہ تھا، جو کافی خوبصورت تھا کیونکہ بسمہ نے کافی اچھے سے ڈیکور کیا تھا۔ کمرے میں گداز قالین، ایک طرف صوفے تھے اور دوسری طرف جہازی سائز بیڈ تھا، جہاں اس وقت عشاء میرال خان کے اپنے ہاتھ میں پکڑے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، جو میرال خان بھی محسوس کر رہی تھی۔ عشاء لالا آج نہیں آئیں گے، مما نے کہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، کچھ دیر بیٹھی رہو، پھر میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ عشاء آف وائٹ اور گولڈن دوپٹے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ بھی ٹھیک کروایا تھا افسہ بیگم کے کہنے پر۔ وہ چاہتی تھی کہ ارتضیٰ خان عشاء کو پسند کرنے لگے، اس لیے اس کے لبوں پر لپسٹک بھی اور گہری کروائی گئی تھی۔ افسہ بیگم نے جانے سے پہلے کہا تھا، عشاء بچی اب بالکل مت رونا، ارتضیٰ خان کو رونا اچھا نہیں لگے گا۔ اور افسہ بیگم کی بات پر وہ رو نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خان سے کچھ دیر اور گزری، تب میرال خان نے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ وہ بھاری فراق میں تھی، وہ بھی افسہ بیگم کے کہنے پر تیار ہوئی تھی، اور اب وہ تھک بھی گئی تھی۔ عشاء، میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ یہ سن کر عشاء نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بھی ساتھ جانا ہے نا، عشاء نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ میرال خان نے پریشانی سے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، چلو پھر۔ عشاء تو جیسے تیار بیٹھی تھی، پل میں بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میرال خان نے اس کا بھاری دوپٹہ اپنے ایک ہاتھ سے سنبھالا تھا اور دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی وہ لوگ نکلتے کہ ارتضیٰ خان کمرے میں داخل ہوا تھا، اور عشاء اور میرال خان ایک دم سے گھبرائی تھی۔ عشاء ایک دم سے میرال خان کے پیچھے ہوئی تھی، وہ بنا سینڈل کے بھی، اس لیے وہ میرال خان سے چھوٹی لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ خان نے میرال خان کو دیکھ کر کہا، میرو بیٹا جاؤ اب۔ اس کی آواز سن کر ہی عشاء نے پیچھے سے ہی اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں جکڑی تھی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ میرال خان نے کچھ لمحے ارتضیٰ خان کی سبز آنکھوں کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی، لیکن عشاء کی گرفت پر رکی تھی۔ اور ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا، وہ اپنا ویسٹ کوٹ اتار کر عشاء کے جھکے سر کو اور میرال خان کی پشت اپنی گرفت میں لیے دیکھ کر بولا، میرال جاؤ۔ میرال خان نے ڈرتے ہوئے جلدی سے تیزی سے آگے بڑھی تھی، عشاء کی گرفت سے آزاد ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے دروازہ بند کیا اور لاک لگایا۔ یہ دروازہ میری مرضی کے بنا نہیں کھلنا چاہیے، وہ اتنے ہی سخت لہجے میں اس کے جھکے سر کو دیکھ کر بولا تھا، اور چلتے ہوئے عشاء کے بالکل قریب گیا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، اور عشاء نے بے اختیار آنکھیں بند کی تھیں۔ سختی سے محرون لب کپکپا رہے تھے۔ ارتضیٰ خان نے اس کے اتنے خوبصورت روپ کو دیکھ کر ایک لمحے ساکت ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت شاید پہلی دفعہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ چادر میں ہی نظر آئی تھی اس کو، لیکن آج وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن ارتضیٰ خان کے دل پر بھی صرف کچھ پل ہی اثر ہوا تھا، وہ پھر سے سخت ہوا تھا۔ آنکھیں کھولو، ارتضیٰ خان نے اس کے
چہرے کو بالکل قریب جھکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ عشاء نے بے اختیار آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی گھنی پلکیں جو ابھی کپ کپاتے ہوئے سجدہ ریز تھی اٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی شہد رنگ سنہری آنکھیں دیکھ کر وہ اس کو دیکھ ہی گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے تھے۔ ارتضی خان نے دانت پر دانت چباتے ہوئے کہا، یہ آنسو ابھی مت ضائع کرو جانا، ابھی تو پوری رات پڑی ہے ان کو بہنے کے لیے، اس لیے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابھی تو تمہیں بتانا ہے کہ میں کیسے چھوتا ہوں، ابھی تمہیں بتانا ہے کہ مجھ جیسا مرد حواس میں نہ ہوتے کیسے چھوتا ہے۔ ہاں، ارتضی خان کی بات پر عشاء نے دھڑکتے دل سے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ چھوٹی سی لڑکی اتنے بڑے طاقتور وجود کو ہلا بھی نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا؟ کل رات بھی مجھے دھکیلا تھا پیچھے، اور کیا میں ہٹ گیا تھا؟ تمہیں سب پتہ ہے نا، میں نے جو جو کیا، جیسے جیسے کیا، سب یاد ہے نا؟ تو جانا، مجھے اگر دھکیلو گی تو تمہاری سانس کھینچ لوں گا میں آج۔ اور پھر اتنی گھبراہٹ کس بات کی؟ ایک دفعہ مرد کو پناہوں میں آ جاؤ تو پھر خوف تو نہیں رہتا۔ لیکن ہاں، کل تو میں نے جو بھی کیا تھا، آج جو جو کروں گا تمہیں بتاؤں گا کہ… ارتضی خان نے عشاء کو بازو سے پکڑا اور مرر کے سامنے کیا تھا اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کے کان کے قریب جھک کر غراتے ہوئے کہا، دیکھو خود کو، اس شفاف نازک وجود کو دیکھو، اور پھر میری پناہوں سے نکلنے کے بعد دیکھنا۔ عشاء نے خود کو دیکھا تھا، عشاء جس کو وہ گہری نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ عشاء نے بے اختیار اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا اور یہ ارتضی خان کو آگ بگولا کر گیا تھا۔ اس نے اس کا رخ جھٹکے سے اپنی طرف کیا تھا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر ہٹایا تھا۔ عشاء نے سسکی تھی۔ اس کا دوپٹہ پنس کی مدد سے سیٹ کیا گیا تھا، اس لیے بری طرح اس کے بال کھینچے تھے۔ ارتضی خان نے اس کا بھاری دوپٹہ بالکل اس کے پھینکا تھا۔ عشاء سسکتے ہوئے مرر ٹیبل سے لگی تھی۔ ارتضی خان نے کہا، کیا کل میں نے ایسے کیا تھا؟ تمہیں تو پتہ ہے نا؟ وہ پھر غراتے ہوئے ڈالتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے عشاء نے بے اختیار ٹیبل کو سختی سے پکڑا تھا۔ ارتضی خان نے اسے اور بولا تھا، یہ کیا تھا نا میں نے؟ ہاں۔ عشاء کا وجود لرزنے لگا تھا۔ ارتضی خان کا غصہ اور اس کو اپنے قریب کرنے، عشاء کے بال کھلے ہی رکھے گئے تھے۔ وہ اس کی کمر کو لے چکا تھا، وہ بے اختیار اس کی گرفت پر۔ تمہاری وجہ سے کسی کو مجھ پر یقین نہیں ہوا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، لیکن نہیں، تمہارا تو رونا دھونا بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے وقت چاہیے تھا، لیکن تم نے نہیں دیا، تو پھر آج میں بھی تمہیں وقت نہیں دوں گا سانس لینے کا۔ ارتضی خان نے سخت لہجے میں کہا اور اسے دھکیلا تھا۔ عشاء اندھے منہ بیڈ پر گری تھی، لیکن جلدی ہی گھبرا کر ارتضی خان کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ اس کو دیکھا۔ لالا پلیز، عشاء نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، اور اس کا لالا کہنا ہی ارتضی خان کو غضبناک کر گیا تھا۔ وہ غصے سے اس کے
کل رات یہ نہیں تھا، یہ لمس نہیں تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اب بتاؤ، کل یہ میں نے کیا تھا نا؟ عشاء نے روتے ہوئے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوہ، اچھا یہ نہیں کیا تھا۔ پھر تو اچھے سے کرنا چاہیے نا۔ اب جو کل کیا تھا وہ ایک دفعہ کروں گا، اور جو نہیں کیا تھا وہ بار بار کروں گا۔ ارتضیٰ خان نے اس معصوم سے گڑیا کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے اگر اب تم نے کبھی بھی مجھے لالا کہا نا، تو یہ جو جان بخشی کی ہے میں نے، ابھی یہ سانسیں جو اس وجود سے کچھ ہی سیکنڈ میں کھینچ لوں گا۔ اب جب میں گندا کر چکا ہوں تو لالا کہنا نہیں چاہیے تھا تمہیں۔ یہ جو سزا تمہیں ابھی دی ہے نا، یہ لالا بولنے کی تھی۔ لیکن اب جو کروں گا وہ پھر بتانا مجھے کہ کل ایسا کیا تھا نہیں۔ ارتضیٰ خان نے اس کو اپنے مقابل کیا اور اس کو، مجھے آپ برے ہیں، مجھے اب نہیں پسند ہیں، بہت برے ہیں، عشاء نے معصومیت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری سوچ ہے اتنا برا ہوں، لیکن ابھی سے تمہارا یہ کہنا بنتا بالکل نہیں ہے۔ ابھی تو صرف یہاں مجھے سہن کیا ہے۔ وہ عشاء کی شرٹ بھی اس کے، ہاں ایسے ہی، جہاں جہاں میں نے چھوا ہوگا وہاں درد سے بلبلا اٹھوگی۔ ارتضیٰ خان نے کہا تھا اور ہاتھ اس کی
ہاں تمہیں اسے بسمہ کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ہاں تم اب مجھے چھوڑ سکتے ہو، ایک نیا وجود جو تم جیسے خان کی نظروں میں سما گیا ہے۔ تمہیں 3 سال پہلے والی محبت جسے تم نے پرانا کر دیا کہاں اب اچھی لگے گی؟ اس کے لیے تو تم کیوں کسی کو چھوڑو گے؟ وہ لڑکی ہمیشہ ہی تمہاری نظروں میں آتی تھی۔ خوش کرو اور خود بھی خوش ہو جاؤ، اس لیے تمہارے جیسے گندے خون کو میں اپنے وجود سے پیدا نہیں کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی تم جیسے خانزادوں کی عادتیں۔ اور یہ بات ارتضیٰ خان کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ اس نے وہ 3 لفظ ادا کیے تھے، اس کو اپنی زندگی سے آزاد کیا تھا اور اس نازک وجود کو 3 دفعہ اقرار پر اپنے نام کر دیا۔ اور بسمہ آئی تھی، لیکن ارتضیٰ خان یہ سب ایسے نہیں ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کر چکا تھا اپنی تمام تر شدتوں سے۔ وہ اس کو تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکا تھا، اس لیے شاید اب وہ اس کے سرخ پسینے سے تر چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارتضیٰ خان اس کے بالکل پاس ہی لیٹا تھا۔ عشاء کی ہچکیوں کی آوازیں اس کو اب بھی آ رہی تھی، دل پر جیسے بوجھ سا بڑھا تھا۔ وہ دانت پر دانت جماتے ہوئے اپنے بکھرے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا اور پھر رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہچکیاں بھر رہی تھی، کچھ میں ہیں۔ وہ اب ہچکیاں کپ کپا رہی تھی، شاید سردی لگ رہی تھی اسے۔ ارتضیٰ خان نے اسے دیکھا اور بیڈ سے کھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں سردی بہت تھی جس کا احساس ارتضیٰ خان کو اب ہوا تھا۔ وہ کمفرٹر شاور پھینکتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ بہرام خان اپنے کمرے میں بالکنی میں کھڑا اپنے مینشن کی بیک سائڈ کو دیکھ رہا تھا۔ گپ اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں سگریٹ جلائے اپنے دل کی آگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ کچھ اچھا بھی نہیں تھا۔ اس کی معصوم بہن کے ساتھ برا ہوا تھا اور کیا بھی تھا ارتضیٰ خان نے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خاموش ہو جاتا اپنی بہن کے نقصان پر؟ بیوی، یہ بات اس کے ذہن میں تھی۔ تیمور خان بھی اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا کہ اس کا نکاح بھی چھپا ہوا تھا، کیونکہ ارتضیٰ خان کے نکاح کی ساری چیزیں تیمور خان کے
ساتھ جا کر ہی افسہ بیگم لائی تھی سردار حویلی سے۔ وہاں سے اس کی نظر جمل پر پڑی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی گھوم رہا تھا کہ ریشم خانم عنایا کو بتا رہی تھی کہ جمل کی بھی ہم منگنی یا نکاح کر لیتے ہیں، اور یہ بات اس کو پریشان کر گئی تھی۔ کچھ لمحے پری سکندر خان کو غصے میں دیکھ کر بولی، آپ کو ارتضیٰ کے ساتھ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے نکاح کے لیے اور آج بھی اس کی اور بسمہ کی محبت کے بارے میں آپ جانتے تو ہیں، اس لیے وہ ڈسٹرب تھا۔ آپ نے کل مارا بھی ہے اس کو۔ پری اپنے کپڑے چینج کیے اب مرر کے سامنے کھڑی ناراضگی سے بات کر رہی تھی۔ سکندر خان ابھی بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ تمہارے بیٹے نے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ضد لگا کر بیٹھا تھا۔ یہ تو شکر کرو کہ میں نے اس کا گلا نہیں دبایا۔ سکندر خان کی بات پر پری نے رخ موڑ کر گھورا تھا۔ کیوں؟ کیا ضد کی اس نے؟ نکاح کیا تو رخصتی بھی کرنی ہی تھی۔ ٹھیک کیا اس نے۔ سکندر خان نے آنکھیں چھوٹی کی اور پری کے غصے بھرے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ غصے میں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنے غصے میں عائشہ کو کچھ کہے، اور اگر اس کو مارا تو نہ تو اس نے نکاح کے لیے راضی نہیں ہونا تھا۔ عابد خان کو میں اپنے بیٹے کی وجہ سے تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں بھی بیٹی رکھتا ہوں۔ سکندر خان نے گہری سانس لی اور کہا تھا،